بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر البریہ اشرف الخلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: فزت ورب الكعبة. عظم اللہ اجورکم مومنین. آپ سب کی خدمت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام شہادت، ایام غربت امیر المومنین علیہ السلام کی مناسبت سے پرسہ پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین کی طرف سے اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی دعا کریں اپنے امام کے لیے کہ پروردگار ہمارے امام کو سکون عطا فرمائیں ایام مصائب اہل بیت علیہ السلام میں، مصائب امیر المومنین علیہ السلام میں، ہمارے زمانے کے امام کے قلب کو سکون عطا فرما پروردگار۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ جیسا کہ میں نے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فقرے کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ واقعاً اہل بیت علیہ السلام افضل خلق بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے اعلیٰ اور افضل خلق ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ ان کی ذات کے علاوہ اور ائمہ علیہ السلام کے علاوہ ایسے جملوں کی توقع ممکن نہیں کسی اور سے، کہ ایسے ایام میں، ایسی حالت میں امام فرماتے ہیں: فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ امیر المومنین علیہ السلام کا پروردگار عالم کے لیے، اپنے معبود کے لیے خلوص ہے، یہ اللہ کی محبت ہے ان کے دل میں، کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو امام بیان کر رہے ہیں کہ واقعاً میرے لیے جو ہے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آج جا رہا ہوں۔ اور امام امیر المومنین علیہ السلام کامیابی کا معیار بتا رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے شیعوں کو کامیابی کا معیار بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ میں علی افضل کائنات بعد الرسول اپنے آخری لحظات میں کیا فرما رہا ہوں، اپنے آخری اوقات میں کیا کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں آج اس ضربت سے کامیاب ہو گیا، اس آخری عبادت میں کامیاب ہو گیا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام اپنے شیعوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے شیعوں، کامیابی کا معیار کیا ہونا چاہیے ہمارے نزدیک۔ اور یہ شب 19 رمضان المبارک، یہ کون سی شب ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ وہ شب ہے کہ جس میں صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ضربت نہیں لگی، جس شب میں صرف امیر المومنین علیہ السلام کی پیشانی زخمی نہیں ہوئی، بلکہ یہ وہ شب ہے، یہ وہ صبح ہے کہ جس میں یتیموں کو دوبارہ یتیم کر دیا گیا، یہ وہ شب ہے کہ جس میں اسلام کی پیشانی کو زخمی کیا گیا، یہ وہ شب ہے کہ جس میں بے سہاراؤں کے سہارے کو ختم کر دیا، بے سہاروں کو بے سہارا چھوڑ دیا، جس کا سہارا علی تھا ان کو قیامت تک کے لیے بے سہارا چھوڑ دیا۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں دین کی پیشانی، اسلام کی پیشانی کو زخم دیا گیا، جس میں دین کی پیشانی کو خون سے بھر دیا گیا۔ یہ وہ شب ہے، یہ وہ غمگین شب ہے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کیا کہتے ہیں
کہ رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کامیابی کا معیار بتایا کہ اگر تم کو کامیاب ہونا ہے، اگر شیعو تم کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو علی کی سیرت پہ چلو، نبی کی سیرت پہ چلو، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلو۔ کیا سیرت تھی؟ یہی سیرت تھی جو آج یہ جو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو ضربت لگی، یہ ضربت اسلام کو لگی۔ یعنی ہم اپنے کردار کو ایسا کردار بنائیں کہ ہم اسلام کی صحیح پہچان لوگوں تک پہنچا سکیں، ہم کو دیکھ کے لوگ صحیح اسلام کو سمجھیں، ہمارے کردار کو دیکھ کے، ہماری گفتار کو دیکھ کے، ہمارے چلنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کے لوگ صحیح اسلام کو سمجھ سکیں۔ یہ پیغام امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہم کو دے کے گئی۔ کس طرح سے کامیاب کریں؟ یتیموں کا خیال رکھ کے اپنے آپ کو کامیاب کریں۔ آپ کے آس پاس کوئی یتیم ایسا نہ ہو جس کے سر پہ آپ کا شفقت کا ہاتھ نہ ہو۔ اگر آپ کسی یتیم کو اگنور کرتے ہیں، اگر کسی یتیم پہ سر پہ سہارا نہیں دست شفقت نہیں رکھ سکتے، تو کم از کم اس یتیم کے مال کو نہ کھائیں، اس یتیم کو اذیت نہ پہنچائیں۔ امیر کائنات وہ شخصیت تھی کہ جس کے زمانے میں کوئی یتیم بھوکا نہ سویا، کوئی یتیم ایسا یتیم نہ تھا کہ اس کو اپنے باپ کے نہ ہونے کا احساس ہو، بلکہ ہر یتیم یہ سوچتا تھا کہ میرا باپ تو چلا گیا، لیکن یہ ذات امیر المومنین علیہ السلام ایسی ذات ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے صلبی باپ کی بھی ضرورت ہم کو محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسے یتیموں کی کفالت کریں، ایسے اپنے آپ کو کامیاب کریں، فقیروں کی، ضرورت مندوں کی مدد کر کے اپنے آپ کو کامیاب کریں۔ یہ کامیابی کا معیار ہے۔ اسلام کو فائدہ پہنچائیں اپنے نفس سے، اپنے آپ کو اسلام کا پابند بنائیں، نہ کہ یہ سوچیں کہ اسلام کو اپنا پابند بنائیں۔ کبھی بھی وہ شخص کہ جو اسلام کو اپنا پابند بنانے کا فکر بھی اپنے ذہن میں رکھتا ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ اسلام میرے حساب سے چلے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ کامیاب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اہل بیت علیہ السلام کا صحیح چاہنے والا ہے، بلکہ وہ شیطان کا پیروکار ہے، وہ شیطان کا فالوور ہے۔ علی امیر المومنین علیہ السلام کا فالوور، امام کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ وہ ضرورت مندوں کی مدد کریں، اپنے اخلاق کو اس اعلیٰ مقام درجے پر پہنچائیں کہ واقعاً آپ کے اخلاق کو دیکھ کے میری جتنی باتیں سب سے پہلے میں اپنے نفس کے لیے کہتا ہوں، اس کے بعد میں کسی کو کہتا ہوں۔ میں اس چیز کا قائل قطعی نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو نصیحتیں کروں اور خود اس سے خالی رہوں، نہیں۔ سب سے پہلے سیرت اہل بیت علیہ السلام یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس کو جھنجھوڑو، اپنے نفس کو دین کا پابند بناؤ، اس کے بعد لوگوں کو دین کی پابندی کی طرف دعوت دو۔ تو اپنے نفس کو سب سے پہلے اس چیز کے لیے آمادہ کریں کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکیں، امیر المومنین علیہ السلام کی طرح غریبوں کی مدد کر سکیں، اور اس طرح سے زندگی گزاریں کہ آپ کو دیکھ کے کسی کو اذیت نہ ہو، آپ کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ اگر اذیت ہوتی ہے تو اس سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقام اور بلند ہوتا ہے۔ صلہ رحم کریں۔ اسلام نے جتنی تعلیمات دی ہیں، ان تمام تعلیمات پہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کریں۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جس کو ایک شیعہ کے لیے فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ ان باتوں پہ عمل کریں، تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کا حقیقی شیعہ قرار پائے، اور وہ بھی یہ کہہ سکے کہ رب کعبہ کی قسم میں آج واقعی علی کا شیعہ قرار پایا، اور آج واقعی علی کا شیعہ اپنے آپ کو میں نے ثابت کر دیا۔ تو اپنے عمل سے علی کا شیعہ ثابت کریں، نہ کہ اپنی زبان سے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کریں اپنے امام کے ظہور کے لیے، امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ بننے کے لیے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ کن باتوں کو ذکر کروں میں؟ بہت بڑی فہرست ہے، طویل فہرست ہے کہ ہم یتیموں کا خیال کریں، فقیروں کا خیال کریں، ضرورت مندوں کا خیال کریں، اپنے اخلاق کو بہترین اخلاق بنائیں، عبادات کا پابند اپنے نفس کو بنائیں کہ کس طرح سے اللہ سے قریب ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے امیر المومنین علیہ السلام
کی شب 19 کیا حالت تھی؟ امیر سب جانتے ہیں کہ امیر المومنین السلام مضطرب تھے، پریشان تھے، صحن میں اس طرف سے اس طرف چکر لگا رہے ہیں امیر المومنین السلام. یہ امیر المومنین السلام کی اضطراری حالت تھی. پتہ ہے کیوں؟ اگر ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم نے پڑھا ہو تو ہم کو معلوم ہوگا کیا. جب اہل بیت علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام جب وضو کیا کرتے تھے تو وضو میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوا کرتی تھی؟ خشیت پروردگار سے امام کا بدن کب کپاتا تھا، امام لرزتے تھے اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اس معبود کے قریب جانے سے. جانتے ہیں کہ یہ وہ پہلا قدم ہے کہ جو میں نے اللہ کے لیے بڑھایا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میں اس کی عبادت کی طرف جا رہا ہوں. تو یہ وضو سب سے پہلا قدم ہے. تو جب وضو کیا کرتے تھے تو امام کی شخصیت، امام کا وجود کب کپاتا تھا. اور یہ تمام ائمہ علیہ السلام کی کیفیت ہوا کرتی تھی. اور جب مصلی عبادت پہ جایا کرتے تھے اور جب سجدے میں جایا کرتے تھے تو اس وقت دیکھنے والے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ایسا احساس ہو رہا ہے کہ علی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. جبکہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہوا کرتے تھے لیکن اپنے معبود کے قریب ہوا کرتے تھے حالت سجدہ میں. اس لیے ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام رخصت ہو گئے. تو جب وہ علی کہ جب دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے تو یہ حالت ہوتی تھی تو ان کو یقین تھا کہ آج تو میں اپنے رب سے جا کے ملنے والا ہوں، میں اپنے پروردگار سے جا کے آج تو ملنے والا ہوں. تو یہ وہ دن تھا کہ جس میں اشتیاق تھا اپنے معبود کی طرف قریب ہونے کا کہ آج میں اپنے حقیقی معبود سے جا ملوں گا، نبی سے جا ملوں گا، زہرا سلام اللہ علیہا سے جا ملوں گا. امیر المومنین السلام کو ان مشکلات امیر المومنین السلام کے لیے کچھ نہیں تھی. وہ اصبر الصابرین ہے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے صبر جو کیا. امام صادق علیہ السلام زیارت میں فرماتے ہیں السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا اول مظلوم، اول من غصب حقہ. فرماتے ہیں سلام امیر المومنین علیہ السلام کی ذات پر کہ جو اول مظلوم ہے، کہ جس کا سب سے پہلے حق غضب کیا گیا. جب ان کا حق غضب کیا گیا تب بھی امیر المومنین علیہ السلام نے صبر کیا. کس لیے صبر کیا؟ کس کے لیے صبر کیا؟ اسلام کے لیے صبر کیا. تو ہمارا بھی فرض یہ ہے کہ آج ان ایام میں جو حالات دنیا میں ہیں کہ شیعوں کو بانٹا جا رہا ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے تمام شیعوں کو کہ اپنے وجود سے اسلام کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے وجود سے اسلام کو نہ بانٹیں، بلکہ جس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام نے چاہا ہے اپنے شیعوں کو، اس طرح سے ان کے شیعہ اپنی زندگی میں رہیں اور اپنے دوسرے شیعہ بھائی کے لیے بہترین فعل انجام دیں. اس کو اپنا دشمن قطعی نہ سمجھیں. کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے، وہ شیعہ جو ہے وقتی طور پہ ایک ایسے راستے کی طرف جا رہا ہے کہ وہ اشتباہ کی وجہ سے ایسے راستے کی طرف جا رہا ہے تو اس کی ہدایت کا سامان مہیا کرے، نہ کہ اس کے اوپر تہمتیں لگا کے اس کو برا بھلا کہیں. یہ ایک شیعہ کا فریضہ نہیں ہے علی کے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے گمراہ بھائی کو اس کے سر پہ دست شفقت پھیرے اور اس کو اپنی طرف بلائے، نہ کہ اس کو الگ چھوڑ دے، اس کو آزاد چھوڑ دے اور یہ کہے کہ یہ تو علی کا شیعہ ہی نہیں ہے. نہیں، اور نہ ہی علی کے شیعہ کا یہ فرض ہے کہ علی کے دشمنوں سے اس قدر جا ملے کہ وہ مصلحت ایک چیز ہے، امیر اسلام کی مصلحت کے لیے افعال کا انجام دینا ایک چیز ہے اور دشمنوں سے کھل کر مل جانا ایک اور چیز ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اسلام کے لیے ان غاصبوں کی مدد کی ہے. اس لیے مدد کی ہے کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام اسلام کا نقصان نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے صحیح اسلام لوگوں تک پہنچے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر شرعی چیزوں کو آپ شرعی قرار دیں، غیر شرعی چیزوں کو آپ جو ہے غیر شرعی چیزوں کا شرعی چیزوں سے تقابل کر بیٹھے. نہیں، یہ کبھی بھی ایک شیعہ کی صفات نہیں ہو سکتی جو غیر شرعی چیز کو شرعی چیز سے تقابل دے. اس کو ہمارے درمیان اتحاد ضروری ہے، شیعوں کے درمیان. اور امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت ہے کہ شیعوں کو محفوظ رکھو، شیعوں کی حفاظت کرو، شیعوں کے درمیان اتحاد باقی رہے. اور یہی آپ سے گزارش بھی ہے اور یہی التجا بھی ہے
اور یہی اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ پروردگار ہم تمام شیعان حیدر کرار کو اس طرح سے ایک دوسرے سے ملا کہ ہم واقعی طور پہ شیعہ اپنے آپ کو ثابت کر کے اپنے زمانے کے امام سے جا ملیں، اور کبھی کسی شیعہ کو اذیت نہ کریں، اور کبھی کسی مسلمان کو، کسی انسان کو اذیت نہ کریں۔ ایسی سیرت، ایسی اپنی سیرت بنائیں کہ آپ کے وجود سے جانور بھی استفادہ کریں، جائے کہ انسانوں کی انسانیت نہیں بلکہ جانور بھی آپ کے وجود سے فائدہ حاصل کریں، اور جانور بھی جب آپ کی طرف آئیں تو آپ کے نہ ہونے کا احساس جانور کو ہو۔ جائے کہ انسان اشرف المخلوق، انسانیت کو اپنی طرف بلائیں، انسانیت کو اپنے لیے اپنے سے قریب کریں، نہ کہ اسلام سے لوگوں کو اپنے ایسا فعل نہ کریں کہ جس سے لوگ آپ سے دور بھاگیں، بلکہ لوگوں کو اپنے فعل سے اپنی طرف دعوت دیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔